بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتاب العطیہ۔ عطیہ وہی ما یعطا، یعنی جو چیز عطا کی جائے، جو چیز عطا کی جائے۔ وہی العطیہ بے اعتبار الجنس اربعۃ، العطیہ جو ہے جنس کے اعتبار سے ہے، یعنی اس کی جو الف لام ہے جنس کی ہے، تو جنس کی ہمیشہ انواع ہوتی ہیں، توجہ ہے نا، انواع ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ العطیہ باعتبار جنس ہے اور اس کے نیچے 4 انواع ہیں، واضح؟ اس کے نیچے 4 انواع ہیں۔ الاول، پہلی قسم عطیہ کی، الصدقہ، تو صدقہ ہے۔ صدقہ واضح ہے آپ کے لیے، جس کی فضیلت میں بہت ساری روایات موجود ہیں صدقہ کی، کہ یہ فقر کو ختم کرتا ہے، عمر میں اضافہ کرتا ہے، یہ جہنم کے آگے ڈھال ہے، اس طرح کی بہت سارے فرامین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس صدقہ کے بارے میں ملتے ہیں۔ اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بندہ صدقہ دیتا نا اس کے ہاتھ چوما کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا سوری، جس کو صدقہ دیتے اس کے ہاتھ چومتے، جس کو صدقہ دیتے اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ تو جب پوچھا گیا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ جس کو صدقہ دیتے ہیں اس کے ہاتھ کیوں چومتے ہیں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ مستحق کے ہاتھ سے جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اس لیے اس ہاتھ کو چومتے تھے، اللہ کے ہاتھ میں۔ یعنی اتنی بڑی قدر ہے اس صدقہ کے دینے کی، ٹھیک ہے نا جی؟ انہا تقع فی ید اللہ قبل ان تقع فی ید السائل۔ الوسائل میں یہ روایت باب صدقہ میں موجود ہے، صدقہ باب 29 نمبر باب ہے، ابواب صدقہ میں سے حدیث نمبر 2 ہے۔ پہلا صدقہ وہی عقد یفتقر الی ایجاب و قبول، صدقہ یہ عقد ہے، صدقہ عقد ہے، توجہ، یفتقر الی ایجاب و قبول، جب عقد ہے تو ایجاب اور قبول دونوں کی طرف یہ احتیاج رکھتا ہے، ایجاب بھی ہونا چاہیے کہ میں دے رہا ہوں اور آگے قبول بھی ہونا چاہیے کہ میں قبول کرتا ہوں، لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ صدقہ کو عقد کہا گیا ہے، یہ توجہ رکھنی ہے بات پر۔ فرماتے ہیں اطلاق العقد، شہید ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اطلاق العقد علی نفس العطیہ، یہ عقد کا اطلاق کرنا عطیہ پر، یہ کہنا کہ وہی عقد، یہ عقد ہے، لا یخلو من تساہل، یہ تسامو چشم پوشی سے خالی بات نہیں ہے، توجہ ہے نا؟ یہ من باب المجاز ہے، یعنی من باب المجاز ہے، تسمیت و سبب باسم المسبب ہے، کیوں؟ بل فی اطلاق ہی اطلاق العقد علی جمیع المفہومات المشہورہ من البیع والاجارہ وغیرہما، بلکہ اسی طرح عقد کا اطلاق کرنا ان تمام مفہومات پر جو مشہور ہیں، مثلا بیع ہے، اجارہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو مفہومات ہیں ان کو عقد کہنا، یہ بھی من باب المجاز ہے۔ عطیہ کو عقد کہنا وہی عقد من باب المجاز ہے، بیع کو عقد کہنا
वहिया अक़दुन मिन बाबिल मजाज है, ठीक है ना। मिन बाबिल मजाज इस बिना पर कि ये जो अक़द है ना, अक़द नफ्स सदका या नफ्सुल बाय नहीं होता, अक़द नफ्स सदका नहीं होता और नफ्सुल बाय नहीं होता, बल्कि ये अक़द उस सदका पर दलालत करने वाली चीज को कहा जाता है, अक़द। देखें इन्होंने क्या कहा, है या अक़दुन आयने आयने सदका, आयने अतिया क्या है, वही अक़दुन, ये अक़द है। कहते हैं ये मिन बाबिल मजाज कहा है, हकीकतन आयने सदका अक़द नहीं है, बल्कि अक़द और चीज है, सदका आयन, आयन सदका नफ्स सदका और चीज है। अक़द उसे कहते हैं जो इस सदका पर दलालत करता है, दालुन अलैहा, वादे। और इसी तरह बात बाय में आएगी और इसी तरह इजारा में आएगी कि बाय नफ्स बाय अक़द नहीं, नफ्स इजारा अक़द नहीं है, बल्कि अक़द वो है जो इन पर दलालत करता है। व इन्नमा हुवा दालुन अलैहा, इन्नमा हुवा की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है, अक़द की तरफ। फरमाते हैं ये अक़द जो है दालुन अलैहा, ये इन मफ़हूमात पर दलालत करने वाली चीज है, बाय पर, इजार पर, सदका पर, अतिया पर, ये दलालत करता है। अक़द आइने सदका, आइने बाय, आइने इजार नहीं है, बल्कि इन पर दलालत करता है। वयुअतबरु फी इजाब सदक़त व कबूलहा मा युअतबरु फी गैरिहा मिन अल उक़ूद अल लाज़िमते, फरमाते मोतबर है सदका के इजाब में और सदका के कबूल में, सदका के इजाब में और सदका के कबूल में हर वो चीज मोतबर है, मा युअतबरु फी गैरिहा मिन अल उक़ूद अल लाज़िमते, जो इस सदका के अलावा बाकी उक़ूद लाज़िमा में जो जो चीज़ें मोतबर हैं वही चीज़ें सदका के इजाब व कबूल में भी मोतबर हैं। वो कौन सी चीज़ें, मिसाल के तौर पर सीगा का अरबी में होना और मुतआक़िदैन अक़द करने वालों का कामिल होना, बालिग आकिल होना, ठीक है ना। मुकारनतुल कबूल वल इजाब उर्फन, उर्फन कबूल और इजाब का क्या होना, आपस में मिला हुआ होना, ठीक है ना। ये जिस तरह बाकी अक़ूद में पीछे वक्फ में भी यही बात आई थी, ठीक है ना। बाकी अक़ूद में जिस तरह ये शराइत हैं उसी तरह सदका के इजाब व कबूल में भी वही शराइत मोतबर है। वादे हुआ। वक़ब्ज़न इला, हाँ, वहिया अक़दुन यफ्तकिरु इला इजाबिन व कबूलिन व क़ब्ज़िन, ये अक़द है सदका, ये किसकी तरफ एहतियाज रखता है, इजाब कबूल की तरफ, और तीसरा कब्ज़ की तरफ। और कब्ज़ कैसे होना चाहिए, बेइज़्निल मूजिब, मूजिब की इजाजत के साथ कब्ज़ होना चाहिए। मूजिब से मुराद यहाँ मालिक, और अक्सर मूजिब यानी इजाब करने वाला, ये कहने वाला कि ये चीज मैंने तुम्हें सदका दी, ये कौन होता है, मालिक होता है, ठीक है ना जी। और कभी कभी मालिक का वकील भी होता है, ठीक है ना। तो कब्ज़ उसी मालिक की इजाजत से होना चाहिए। इन्होंने इसलिए शहीद सानी अलैहिर्रहमान ने फरमाया बल बिइज़्निल मालिक, ठीक है ना। फ़इन्नहु लौ वक्कला फिल इजाब, अगर यही मालिक, यही मूजिब किसी को वकील बना देता है इजाब में, तो लम यकुन लिल वकील अल इकबाज, तो वकील के किस चीज में वकालत होगी, फकत और फकत इजाब में होगी बस, और किसी चीज इकबाज में लेन देन उस चीज में नहीं होगी, उठा कर देने में नहीं होगी। अच्छा जी। वमिन शर्तिहा अल कुर्बा, सदका की शराइत में से एक शर्त है, वो शर्त है अल कुर्बत, कि कुर्बत होनी चाहिए, यानी जो सदका दिया जाए वो कुर्बतन इलल्लाह दिया जाए। फला तसिह बिदून अल कुर्बा, कुर्बत के बगैर सदका सही नहीं है। व इन हासल अल इजाब वल कबूल वल कब्ज़, अगरचे उस सदका में इजाब हो, कबूल हो और कब्ज़ हो, फिर अगर उसमें कुर्बत नहीं है तो उस सदका का फायदा नहीं,
للروایات صحیحہ الدالہ علیہ، کیونکہ قربت کے معتبر ہونے پر صحیح روایات دلالت کرتی ہیں۔ محمد بن مسلم ان ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے جو اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ قربت کا ہونا شرط ہے، قربت کے بغیر صدقہ نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا۔ فلا یجوز الرجوع فیہا بعد القبض، پس فرماتے ہیں صدقہ میں قبض کے بعد رجوع صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ قبض کے بعد یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ صدقہ دے دیا، اس کے بعد کہو چل بھی میرا واپس کر، نہیں، رجوع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں؟ لتمام الملک، ملک کیا ہے؟ مکمل ہو چکی ہے ملکیت اگلے کی۔ قبض ہونے کے بعد قبلہ، قبض ہونے کے بعد ایجاب قبول، قبض ہونے کے بعد، ٹھیک ہے نا، قربت بھی شامل ہے، آپ نے اگلے کو دے دیا تو اگلے کی ملکیت تام ہو چکی ہے۔ وحصول العوض، اور عوض آپ حاصل کر چکے ہیں اس صدقہ کے بدلہ، صدقہ آپ نے دے دیا ہے اور اس کا بدل آپ نے لے لیا ہے۔ وہ بدل کون سا ہے؟ وہو القربہ، وہ تقرب الی اللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے آپ نے صدقہ دیا، آپ کو اس کا عوض قربت مل گئی۔ کما لا یصح الرجوع فی الہبۃ مع التعویض، جس طرح کے ہبہ میں رجوع ٹھیک نہیں ہے مع التعویض، جب کیا ہو؟ ہبہ معوضہ ہو، یعنی اس کا کوئی عوض بھی ساتھ ہو تو اس وقت رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی چیز آپ نے ہبہ کیا ہے، اس کے بدلے میں کوئی کام لیا ہے، اسے کہتے ہیں ہبہ معوضہ۔ وفی تفریعہ بالفاء اشارۃ الی ان القربۃ عوض، اب فرماتے ہیں یہ جو فی تفریعہ، تفریع المصنف بالفاء، فا کے ذریعے سے مصنف نے جو تفریع کی ہے نا، یہ اوپر والی عبارت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فلا یجوز الرجوع فیہا بعد القبض، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فلا فا لگائی ہے مصنف علیہ الرحمن نے، یہ فرماتے ہیں فا اشارہ ہے، فا تفریع لگانا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان القربۃ عوض، قربہ کیا ہے؟ عوض ہے، کس چیز کا؟ صدقہ کا۔ آسان تو یہی بات اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صدقہ عقد لازم ہے، عقد جائز نہیں ہے، عقد لازم ہے۔ کیوں؟ عوض معوض جس میں ہو وہ عقد کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے، اور اس صدقہ میں عوض آ گیا ہے، وہ عوض کون سا ہے؟ وہ قربت ہے، اس لیے یہ بھی عقد لازم کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ بات کہ عوض کے صدقہ عقد لازم ہے۔ بل العوض الاخروی اقوی من العوض الدنیاوی، بلکہ فرماتے ہیں اخروی عوض یعنی ثواب من اللہ، اللہ کی طرف سے ثواب ملنا، یہ آخرت کی عوض ہے، یہ فرماتے ہیں زیادہ مضبوط ہے دنیاوی عوض سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر ہبہ میں کیا کہا ہے، ہبہ میں وغیرہ میں اگر کوئی عوض ہو، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر آپ نے یہ کتاب کسی کو کیا کی ہے؟ ہبہ کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بدلے میں آپ نے کیا لیا ہے؟ کوئی قلم لے لی ہے، اس کے عوض میں قلم لیا یا کوئی اور کام لے لیا ہے، تو یہ عوض کے ساتھ بن جائے گی، یہ دنیاوی عوض ہے پھر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بنا پر یہ عقد لازم ہو جاتا ہے، پھر اس میں رجوع جائز نہیں ہوتا، یہ تو دنیاوی عوض ہے۔ فرماتے ہیں جب دنیاوی عوض کے ذریعے سے عقد لازم ہو جاتا ہے تو پھر یہ صدقہ جس میں اخروی عوض ہے یعنی قربت، ثواب من اللہ، اس سے تو بطریق اولا اس میں تقویت زیادہ ہے کہ یہ عقد لازم ہو جائے۔ وَمَفْرُوضُهَا مُحَرَّمٌ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مِّنْ غَيْرِهِمْ، اب فرماتے ہیں مفروضها، صدقہ کا مفروض یعنی وہ صدقہ جو واجب ہے، قبلہ شیخ صاحب کہیں بغیر، یعنی وہ صدقہ جو کیا ہے؟ واجب ہے، شاہ صاحب۔ محرم علی بنی ہاشم، بنی ہاشم پر واجبی صدقہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کن سے؟
بنی ہاشم سے، ہاں من غیرہم، غیر بنی ہاشم کا بنی ہاشم کو صدقہ وجوبی واجب صدقہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. بنی ہاشم کا ان سے واجب صدقہ لینا اور کھانا بنی ہاشم سے لے سکتے ہیں، ہاں لے سکتے ہیں. الا ما قصور خمسہم، ہاں وہ کہتے ہیں غیر بنی ہاشم سے بھی بنی ہاشم لے سکتے ہیں، مگر اس وقت اس مجبوری کے تحت کہ ما قصور صدقہ خمسہم، جب خمس ان کے ضرورت کو پورا نہ کرتا ہو، خمس کم ہو، ان کو خمس کم مل رہا ہے جس سے ان کی احتیاج پوری نہیں ہو رہی، تو اس بنا پر وہ غیر خمس یعنی صدقہ واجبی بھی لے سکتے ہیں مجبوری کے تحت. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اب یہ علت ہے قبلہ کہ خمس کے ہوتے ہوئے وہ واجبی صدقہ سید کیوں نہیں لے سکتے؟ لأن اللہ تبارک و تعالی جعل لهم الخمس عوضا عنها، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے لہم ان بنی ہاشم کے لیے خمس کو قرار دیا ہے عوضا عنہا، کس سے؟ واجب صدقے کا عوض قرار دیا ہے کہ تم واجبی صدقات نہ لو بنی ہاشم، اس کے بدلے میں تم کیا لوگے؟ خمس. اچھا، وحرمہا علیہم، اور واجبی صدقہ کو حرام قرار دیا. حرمہا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہاں کس کو؟ واجبی صدقہ کو، علیہم بنی ہاشم پر. دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ نے کیوں حرام قرار دیا؟ اس کی علت کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں معللاً بانہا اوساخ الناس، کیونکہ یہ لوگوں کے کیا ہیں؟ اوساخ ہیں. یہ واجبی صدقہ ہیں. یہ اردو میں اگر ظاہری ترجمہ کیا جائے تو میل ہوتا ہے، لیکن یہ میل اس معنی میں نہیں ہے جو ہمارے اردو میں میل استعمال ہوتی ہے، جیسے کپڑوں کی گندگی ہوتی ہے یا جسم کی میل گندگی ہوتی ہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے. دیکھیے گا وسخ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اوساخ وسخ کی جمع ہے نا، توجہ. ایک وسخ ہوتی ہے، میل ہوتی ہے ذاتی، ایک ہوتی ہے نسبی. توجہ رکھیے گا، یہ اکثر کسی متوجہ ہم اس کی طرف نہیں ہوتے، ہم کہہ دیتے ہیں یہ گندگی میل ہے. بھئی یہ کیسے میل ہے؟ یہ اسی مال میں اسی تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ 10 روپے میں سے اگر 2 روپے نکل رہے ہیں یا 1 روپیہ نکل رہا ہے، یا 10 دینار میں سے 2 الف ہم نے صدقہ دیا ہے، تو اسی میں سے یہ اس کی گندگی تھوڑی ہے، یہ والی وہ والی گندگی نہیں جو اردو میں بولی جاتی ہے. وسخ کی 2 قسمیں، وسخ ذاتی ہوتی ہے اور وسخ نسبی ہوتی ہے. وسخ ذاتی سے مراد یہ محرمات ہیں، گندگیاں ہیں اور خباثتیں ہیں، لیکن وسخ نسبی جو ہوتی ہے نا، وہ ذاتی طور پر گندگی نہیں ہوتی، کسی کی نسبت میل شمار ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، کالا رنگ، کالا رنگ کو کیا ہے؟ گندا رنگ ہے. کالا رنگ گندا ہے؟ نہیں، رنگ ہے، اپنی ذات میں ایک رنگ ہے. کبھی کبھی کالا رنگ خوبصورت چہرے پر آ جائے، کالا تل آ جائے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. پھر سفید رنگ کا بندہ کالے کپڑے پہن لے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. کالا رنگ کیا ہے؟ رنگ ہے ذاتی طور پر. اگر کسی سفید ایسی چیز پر کہ جو سفید ہی خوبصورت فقط لگتی ہے، اس کے درمیان میں آپ کالا پھینک دیں تو وہ گندی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ اب یہاں کالک نسبتاً وسخ ہے، نسبت دیتے ہوئے اس سفیدی کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ کالے، ہاں کالے بندے کو، اور خوبصورت بندے، خوبصورت نہ کہوں، تعبیر کالا بھی خوبصورت ہوتا ہے، اور سفید بالکل رنگ کے بندے کو اکٹھا کھڑا دیں. ٹھیک ہے نا؟ اور کسی دنیا پرست کو کہیں کہ ان میں سے اچھا کون ہے اور برا گندا کون لگ رہا ہے، اس طرح کی نسبتاً اگر کہا جائے تو صاحب ذرا ایک دنیا پرست کس کو پسند کرے گا؟ ہاں چٹے کو. کس کے؟ اب وہ کہے گا نسبتاً یہ اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا. کالی عورت ہو اور سفید مرد ہو یا اس کا عکس ہو تو نسبتاً وہ کہیں گے اس کے ساتھ میچنگ نہیں ہو رہی. تو یہ کالک جو ہے نسبتاً کیا ہے؟ وسخ ہے، سفیدی کی نسبت. ٹھیک ہے نا؟ ایک کسی جہت سے، ہر کلی جہت سے بھی نہیں.
اسی طرح فرماتے ہیں یہ مال جو ہوتا ہے نا جو نکالا جاتا ہے یہ نسبی وسخ ہے، ذاتی نہیں ہے۔ کس نسبت سے؟ کہ اگر یہ مال نہ نکالا گیا، توجہ، اگر اس مال میں سے 40 من گندم میں سے اس کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی تو یہ والی جو 1 من گندم ہوگی، مثلا جس کو زکوٰۃ میں آپ نے دینا ہے، یہ والی جو 1 من گندم ہوگی اس مال کے 39 من کے ضائع ہونے کا اور بے برکتی کا موجب بنے گی۔ اس نسبت سے یہ 1 من جو ہے یہ وسخ ہے۔ سمجھ آئیے؟ پتہ نہیں یہ اس نسبت سے اسے وسخ کہا گیا، اوساخ الناس کہا گیا، نسبی وسخ ہے نہ کہ ذاتی۔ والاقوى اختصاص التحریم بالزکوٰۃ المفروضۃ، اقوی یہ شہید ثانی فرماتے ہیں، اقوی یہ ہے کہ اختصاص التحریم بالزکوٰۃ المفروضہ، کہ بنی ہاشم پر فقط اس زکوٰۃ کو حرام قرار دیا جائے جو زکوٰۃ واجبی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ توجہ ہے کہ بلا؟ تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جو جائز ہو جائے گی بنی ہاشم کے لیے اگر صرف زکوٰۃ واجبی کو حرام قرار دیں؟ تو فرماتے ہیں دون المنظورہ والکفارہ وغیرہما، منظور ایسی چیز جس کی منت مانی تھی، توجہ، ایسی چیز جس کی منت مانی تھی، منت پوری ہو گئی، وہ آپ نے چیز نکال دی، تو شہید ثانی فرماتے ہیں یہ چیز آپ منت والی بنی ہاشم کو دے سکتے ہیں، بنی ہاشم لے سکتے ہیں۔ والکفارہ، جو کفارہ آپ نے ادا کیا ہے وہ بھی بنی ہاشم، شہید ثانی فرماتے ہیں اندہ شہید ثانی بنی ہاشم لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب ان کی دلیل سمجھنے والی ہے قبلہ۔ شہید ثانی علیہ الرحمہ سے ہم پوچھتے ہیں قبلہ آپ نے کیوں محدود کر دیا ہے کہ بنی ہاشم کے لیے فقط وہ واجبی زکوٰۃ حرام ہے اور منت والی جو ہے نا، اگرچہ منت کا اتارنا واجب ہوتا ہے، واجبی صدقہ ہے۔ 2 قول بن رہے ہیں قبلہ، وہ مفروض ہوا جو مصنف کا قول تھا سیدنا، مصنف کے قول کے مطابق ہر واجبی صدقہ حرام ہے، چاہے وہ نظر والا ہو، چاہے کفارے کا اتارنا بھی واجب ہوتا ہے نا، چاہے وہ زکوٰۃ والا ہو۔ لیکن شہید ثانی تفصیل بیان کر رہے ہیں، شہید ثانی فرما رہے ہیں نہیں، شہید ثانی فرماتے ہیں فقط زکوٰۃ واجبی حرام ہے اور منت والی اور کفارے والا واجب صدقہ وہ حرام بنی ہاشم پر نہیں ہے۔ اب شہید ثانی سے ہم دلیل طلب کرتے ہیں کہ بلا کوئی دلیل تو دے دیجئے کہ جس کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ منت والا اور کفارے والا مال بنی ہاشم کھا سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَالتَّعْلِيلُ بِالْأَوْصَاخِ يُرْشِدُ إِلَيْهِ، دلیل وہی ہے جو انہوں نے دی ہے، شہید ثانی فرماتے ہیں وہی دلیل جو وسخ والی تھی نا، اوساخ والی، کہ یہ واجب صدقے جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کا کیا ہوتا ہے، اوساخ، مال کا اوساخ ہوتا ہے، اس لیے بنی ہاشم کو نہیں دینا چاہیے، وہی دلیل یرشد الیہ اسی بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ فقط بنی ہاشم کو زکوٰۃ واجبی لینا حرام ہے، باقی واجب صدقات لینا جائز ہے۔ یہ تو ترجمہ ہے، سمجھے نہیں ہوں گے آپ، علت میں سمجھاتا ہوں کیسے اس اوساخ سے ہم سمجھے کہ منظور اور کفارے والا واجب صدقہ حلال ہے بنی ہاشم کے لیے لینا اور زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اسی وسخ کو دلیل بنا رہے ہیں کون؟ شہید ثانی۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں وسخ جو ہوتا ہے، وسخ اگر کیا، وسخ کا معنی کیا کیا تھا؟ نسبی، یعنی اسے نکال دو، نکل گیا تو باقی والا مال صحیح رہے گا، اگر یہ مال باقی والے مال میں باقی رہا تو اس مال کے ضائع ہونے کا، بے برکتی کا موجب بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ علت پوری ہوتی ہے کس میں؟ زکوٰۃ واجب میں، باقی میں پوری نہیں ہوتی، اس لیے زکوٰۃ واجب لینا کیا ہے، بنی ہاشم کے لیے جائز نہیں ہے، منظور اور کفارے والا مال لینا جائز ہے۔ اچھا، وتجوز صدقہ علی الذمی، جائز ہے کہ آپ کافر ذمی کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ صدقہ
کافر ذمی کو دینا جائز ہے. رحمن کانا ام غیر، چاہے آپ کے اقارب میں سے ہو، ارحام میں سے ہو، چاہے وہ غیر میں سے ہو. وعلی المخالف للحق، جو حق کا مخالف ہے اسے بھی دے سکتے ہیں. حق کے مخالف سے مراد یہاں غیر شیعہ اثنا عشریہ، شیش امامی بھی آ گئے، واقفی بھی آ گئے، وغیرہ وغیرہ سارے آ گئے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو شیعہ اثنا عشری نہیں ہے وہ حق کا مخالف ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں صدقہ. لل حربی، کافر حربی کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا، جن کے ساتھ جنگ واجب ہوتی ہے. ون ناصب، ناصبی کو بھی نہیں دے سکتے جو اہل بیت کا دشمن ہے. ٹھیک ہے نا جی. وکیل، کیل والا قول ہے بالمن من غیر المومن مطلقاً، مطلقاً غیر مومن کو نہیں دے سکتے. توجہ، صدقہ. و ان کانت ندبن، اگرچہ مستحب صدقہ ہی کیوں نہ ہو غیر مومن کو نہیں دیا جا سکتا. وہ بعید، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ علم، یہ جو کیل والا قول ہے نا کہ ممنوع ہے غیر صدقہ صدقہ غیر مومن کو مطلقاً دینا، یہ قول کیا ہے؟ بعید ہے. یعنی پہلا ٹھیک ہے. کون سا والا؟ غیر اثنا عشری کو دے سکتے ہیں، ذمی کو بھی دے سکتے ہیں، بس کافر حربی اور ناصبی کو نہیں دے سکتے. وصدقہ تو سر افضل، صدقے کو چھپا کر دینا کیا ہے؟ بہتر، ہاں زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ان کانت، یہ شہید ثانی طلیقہ لگا رہے ہیں، فرماتے ہیں ان کانت مندوبتان، اگر صدقہ مندوبی ہو، مستحب بھی ہو، تو پھر اسے چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ للنص علیہ فی الکتاب، کیونکہ قرآن کریم میں اس پر کیا ہے؟ نص وارد ہوئی ہے. کقولہ تبارک و تعالی ان تبدوا الصدقات فنعما، الی آخر نعمہ ہے یا نہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 ہے، یہ پڑھ لیجئے گا. یہ دلالت ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم الی آخر، اس طرح آیت ہے. ٹھیک ہے نا جی. 271 نمبر سورہ بقرہ کی، وہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ کیا کیا جائے؟ صدقے کو کیا کیا جائے؟ چھپا کر دیا جائے. الا ان یتہم بالترک، ہاں اگر آپ کو ترک کی تہمت آپ پر لگتی ہو تو پھر آپ زہرن دے سکتے ہیں. اگر چھپا کر صدقے دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا کنجوس ہے، اس نے کبھی صدقہ ہی نہیں نکالا، زکوٰۃ و خیرات بھی نہیں دیتا، خمس ادا نہیں کرتا، تو پھر آپ زہرن دے سکتے ہیں. فل اظہار افضل، پھر ظاہر کرنا اس کا افضل ہے. کیوں؟ دفعا لجعل ارضہ عرضۃ للتہمہ، اپنی عزت اور آبرو کو تہمت کے مقام سے بچانے کے لیے آپ ظاہری طور پر صدقہ دے سکتے ہیں. فإن ذلک، یعنی عزت کا بچانا، ٹھیک ہے نا، امر مطلوب شرعن، آپ کی عزت شرعی طور پر مطلوب ہے کہ آپ نے آپ کو تہمت کے موارد سے بچاؤ. اللہ یہی چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. لہذا جب حتی للمعصوم، معصوم کے لیے بھی یہی ہے. کما وارد فی الاخبار، جس طرح کے اخبار میں یہی وارد ہوا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے جو اسی بات پر دلالت کرتی ہے. وقد الافضل اظہارها لو قصد به متابعۃ الناس له فیها، اسی طرح افضل ہے صدقہ کا ظاہر کر کے دینا. کب؟ لو قصد به، جب اس اظہار کے ذریعے سے قصد کیا گیا ہو متابعۃ الناس له، کہ لوگ پیروی کریں، لہو اس کی جو صدقہ دے رہا ہے. کس چیز میں؟ فیہا، صدقہ دینے میں. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں صدقہ دوں گا، یہ جو میرے ہمسائے ہیں یہ کبھی صدقہ نہیں دیتے، یہ کبھی زکوٰۃ نہیں نکالتے، میں جو زکوٰۃ نکالوں گا اور سامنے ہی مولانا صاحب کو اٹھا کر اس کی گاڑی پر رکھوں گا تو ساتھ والے جو امراء ہیں ان کو بھی یہ تشویق ہوگی کہ ہمیں بھی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، تو پھر ظاہر کرنا ٹھیک ہے، افضلیت ہے. بلکہ لما فیہ من تحریض علی نفع الفقراء، جب آپ نے لوگوں کو حرص دلانا ہو اس بات پر، تشویق دلانی ہو تاکہ کیا ہو؟ صدقہ نکالیں، زکوٰۃ نکالیں، خمس نکالیں، اور فقراء کا کیا ہو؟ نفع اور فائدہ ہو. اس بنا پر آپ اظہار کر کے بھی صدقہ دے سکتے ہیں. 2 لائنیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ کل پھر آگے.
اثانی الہبا. یا کافی ہے اتنا. الحمد للہ رب العالمین.